بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی تھیں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے، میں جب بھی دن بہت روٹیاں تیار کرتی تو میرا بچہ میرے پاس آنے تیار ہے۔ میں اپنے بچے کو کندور کے پاس آنے نہیں دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لائے جائے، کیونکہ میں ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ ایک بار چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا ایک انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے وہ نہ تو گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔
جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشان چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے۔ دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا۔